السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج کا رکوع نمبر 6۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذینہ اجازت دے دی گئی للذینہ ان لوگوں کو یقاتلون جن سے لڑائی کی گئی، بانہم اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علی نصرہم ان کی مدد پر لقدیر یقیناً خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جہاد کرنے کا حکم دیا، دفاعی جنگ کرنے کا حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی تمہارے دین کی وجہ سے تنگ کرے، تمہیں جو ہے بغیر کسی وجہ کے تنگ کرتا ہے، تو تم پر اپنا دفاع کرنا لازم ہے، اور اس وقت تم اپنا جہاد کر کے اپنا دفاع کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے احکامات جاری کیے کہ تمہارے دین کے راستے میں اگر کوئی بھی کسی قسم کی بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم جو ہے ان کا صفایا کر دو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ الذین وہ لوگ جو اخرجوا نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے، الا مگر ان یقولوا یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے گھروں سے کیوں نکالا گیا، ان کو ان کے وطن سے کیوں نکالا گیا، صرف ایک وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اس وجہ سے انہیں بہت سی سزائیں دی گئی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ولولا اور اگر نہ، ولو اور اگر لا نہ، دفع اللہ اللہ تعالیٰ دور کرتا، اللہ تعالیٰ ہٹاتا، الناس لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے ان کا دفاع نہ کرتا یا دور نہ کرتا، لہدمت یقیناً گرا دیے جاتے، صوامع خان گاہیں، و بیع اور گرجے، و صلوات اور عبادت گاہیں، و مساجد اور مساجد، یذکر فیہا جن میں نام لیا جاتا ہے، اسم اللہ یذکر ذکر کیا جاتا ہے، فیہا جن میں اسم اللہ اللہ کے نام کا کثیراً بہت زیادہ۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، مَن يَنصُرُهُ جو اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی یقیناً بہت قوت والا ہے، عزیز بہت غالب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ اصول ہے کہ جب بدی اپنا زور پکڑنا شروع کر دیتی ہے، جب باطل جو ہے وہ اپنا سر نکالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے کوئی بھی غالب نہیں کر سکتا، اب اسے کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا، اب تو وہ جو ہے وہ اسی کا راج ہے اور وہی ہر جگہ پر چھایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بدی کو ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رکھتے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ کسی بھی جھوٹ کو، کوئی بھی جھوٹ ہمیشہ سے غالب نہیں رہتا، اسے ایک دن ختم ہونا ہے اور سچ سامنے آ کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی جب کفار اور مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب ظلم کی انتہا کر دی، مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ اپنے تو اپنے اور دوسرے پرائے سب نے مل کر ان پر ظلم کی انتہا کی، اور صرف وجہ یہ تھی کہ جو بھی بندہ کہتا تھا کہ ہمارا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اسی کے لیے ساری عبادتیں ہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میری حج زکوٰۃ صرف اسی کے لیے، تو کفار مکہ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے۔ اور آج بھی جو سچ کو لے کر کھڑا ہوتا ہے یقیناً لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور حق پر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی بدی جو ہے وہ جڑ پکڑنا شروع کر دیتی ہے، برائی جڑ مضبوط کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے جو کہ دکھنے میں تو بڑے کمزور ہیں، جو کہ دکھنے میں تو بڑے تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کا دفاع کرتا ہے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ حق پرست لوگوں کو نہ اٹھائے، اور چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے تو لَہُدِّمَتْ صَوَامِعُ، یقیناً خانقاہیں گرا دی جاتی۔ یقیناً صوامع جو ہے یہ صومیتن کی جمع ہے، اور یہ راہبوں کے جو ہوتے ہیں نا کمرے جن میں وہ رہتے ہیں، راہب جو صرف عبادت کے لیے اپنا آپ رکھتے ہیں اور دنیاوی چیزوں سے وہ جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے نا راہبوں کے عبادت خانوں کو کہا جاتا ہے صوامع۔ اور بیان جو ہے یہ عیسائیوں کے گرجا گھروں کو کہا جاتا ہے، اور صلوات جو ہے یہ یہودیوں کی عبادت خانوں کو صلوات کہا جاتا ہے، اور وہ مساجد مسلمانوں کی جو ہے عبادت کرنے کی جگہیں جو ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بدی کا جو ہے وہ حق کو غالب نہ کرتا اور حق والے لوگوں کا ساتھ نہ دیتا تو یقیناً شرک اس قدر پھیل جاتا، اور مشرک لوگ اپنی بدی پر اتنا اکڑنا شروع کر دیتے کہ وہ تو کسی کی عبادت کی جگہوں کا بھی خیال نہ کرتے اور انہیں بھی گرا دیتے اپنی اکڑ میں آ کر، جن میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ کا اصول ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد کرنے سے مراد حق کی مدد کرنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، اور جھوٹ سے نفرت کرنا ہے، اور حق والے سچ والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غالب کر کے چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الَّذِينَ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، حق والوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، تو الذین یہ وہ لوگ ہیں جو ان مکناہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشے، فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ اور وہ برائی سے منع کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے لیے ہی تمام کاموں کا انجام ہے۔ یعنی جب ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو، حق والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی کیا خوبی بیان کرتے ہیں کہ وہ زمین پر جب ان کو طاقت ملتی ہے تو وہ نماز کی پابندی کرواتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم تھوڑے ہیں تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم کمزور ہیں تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، نہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اچھا انجام، کسی بھی کام کا اچھا انجام کروانا وہ تو اللہ کے ذمے ہے، وہ اس کے انجام کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ انہیں کیا کہتے ہیں، لوگ ان کو کتنا ملامت کرتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ وَإِن اور اگر يُكَذِّبُوكَ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقد پس تحقیق کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح، نوح کی قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلا دیا، وعاد اور عاد کی قوم نے بھی جھٹلا دیا، وثمود اور ثمود علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وقوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا اپنے نبی کو، واصحاب مدین، مدین والوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلا دیا یعنی شعیب علیہ السلام کو، وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلا دیے گئے، فاملیت للکافرین پس میں نے ڈھیل دی کافروں کو، میں نے موقع دیا، میں نے انہیں مزید جو ہے وہ ٹائم دیا، ثم اخذتہم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر پس پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ کیونکہ کفار یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بستیوں کا ذکر کیا ہے، قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، مدین والے، یہ ساری بستیاں جو تھی یہ کفار مکہ کے پاس سے، ان کی جو ہے وہ کفار مکہ کے ارد گرد یہ بستیاں ساری آباد تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو پھر کیسا تھا میرا عذاب، یعنی ان کو کس کس چیز میں میں نے ان کو خوشحالیاں بخشی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ ہماری نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو کبھی یہ چیزیں ختم نہ ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا تو پھر بڑا سخت عذاب آیا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کتنی ہی من قریتن بستیاں ہیں، کتنی ہی، یعنی کچھ کا تو ہم نے نام لے لیا اور کچھ کا تو ہم نے ذکر بھی نہیں کیا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہی ظالمتن، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، فہی خاویتن، پس وہ گری پڑی ہیں، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو آج بیکار پڑے ہوئے ہیں، وقصر، اور کتنے ہی محل ہیں مشید مضبوط بنے ہوئے، خوبصورت بنے ہوئے کتنے ہی محل ہیں جو آج بیکار پڑے ہوئے ہیں، ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ افلم، کیا پس نہیں، یسیرو، وہ چلتے پھرتے، وہ سیر کرتے زمین میں، فتکون، پس ہوتے، لہم ان کے دل، لہم ان کے قلوب دل، یعقلون، وہ سمجھتے بہا ان دلوں کے ساتھ، کیا ان کے ایسے دل نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، وہ عبرت حاصل کریں، او آذان، یا ان کے کان نہیں ہیں، یسمعون بہا، جن کے ذریعے سے وہ سنیں، فإنہا، پس بے شک حقیقت یہ ہے، لا تعمی الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو کہ سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھوں کے اندھا ہونے کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتا، عذاب تو تب آتا ہے جب لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، جب حق بات کو وہ دیکھ نہیں سکتے، جب حق بات کے بارے میں وہ غور و فکر کر نہیں سکتے، تب اصل میں عذاب آتا ہے۔ انسان کا دل کا بینا ہونا ضروری ہے، آنکھ کا بینا نہ بھی ہو تو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذابِ، عذاب کو، وَلَنْ، اور ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف ورزی کرے گا، وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی، جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ، اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو قوم بات نہیں مانتی وہ ہلاک کر دی جاتی ہے، اور اللہ پھر اپنے وعدے کے خلاف ورزی کیوں کرے گا؟ تم کیوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ وَإِنَّ، اور بے شک، یومن، ایک دن تمہارے رب کے پاس، کَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سالوں کے برابر ہے، جسے تم شمار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو اتنا جلدی کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جلدی جلدی عذاب آ جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو وقت دیتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہیں کہ میرے اللہ تو نے تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اللہ تو نے تو ہمیں مہلت نہیں دی، تو نے تو ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا ایک دن میرے ہاں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، یعنی تم جو ہے اتنی جلدی میں ہوتے ہو، اور میں اس کو تدریج، آہستہ آہستہ، آہستگی میں لے کر جاتا ہوں، اور پھر میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے پاس عذر اور بہانے ختم ہو جائیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی تھی، پھر بھی میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر بھی میں نے ان کو وقت دیا، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، جب وہ باز نہیں آئی، جب انہوں نے اللہ کی اس دی ہوئی ڈھیل کو اپنے لیے مزید خوشحالی سمجھ لی کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، اللہ نے تو ہمیں تو فراوانی ہر چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔